السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصۃ بحیرہ۔ قال ابن اسحاق ثم ان ابا طالب خرج في ركب تاجرا الى الشام فلما تهيأ للرحيل واجمع المسير صب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون، فرق له ابو طالب وقال والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه ابدا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، حل لغات پہلے دیکھ لیں۔ تہیّا یا تہیّؤ، خرج یخرجو نکلنا، تاجر کی جمع تجار۔ تہیّا یا تہیّؤ کے معنی آتے ہیں تیاری کرنا۔ رحیل کی جمع رحال، روانگی۔ اجمع مسیر کے ساتھ معنی آتا ہے پختہ ارادہ کرنا۔ صبا یا سبو کے معنی آتے ہیں شوق ظاہر کرنا، شدت اشتیاق ظاہر کرنا۔ زعم یزعم گمان کرنا، زعم یزعم گمان کرنا۔ رقا یا رقو کے معنی آتے ہیں رحم کرنا اللہ کے ساتھ۔ یہاں پر اس میں ملک شام کا ملک شام کی جانب جو ابو طالب نے سفر کیا تھا، اس سفر کا اس میں ذکر ہے، جس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرافقت و مصاحبت میں گئے تھے، اور جب آپ جا رہے تھے ملک شام تجارت کی غرض سے، مقصد سے، تو بیچ میں سفر کے دوران جو ایک راہب ملا تھا، اور اس راہب نے جو آپ کے لیے کھانے کا انتظام و انصرام کیا تھا، اسی واقعے کا اس میں ذکر ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں ثم ان ابا طالب خرج، پھر ابو طالب نکلے، فی رکب قافلے کے ساتھ، تاجر الی الشامی، ملک شام کی جانب تجارت کرتے ہوئے، تجارت کرنے کے لیے نکلے۔ فلما تہیّا، لما کا جواب آئے گا صبا، اور وہ اجمع کا عطف ہوگا اسی پر، لما تہیّا پر۔ فلما تہیّا للرحیل، تو جب ابو طالب نے رخت سفر کے لیے تیاری کر لی، جب ابو طالب نے رخت سفر کے لیے تیاری کر لی، وَأَجْمَعَ الْمَصِيرَ، اور جب جانے کا عزم مصمم کر لیا، اور جب جانے کا پختہ ارادہ کر لیا، صَبَّ بِهِ رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مصاحبت میں جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ فیما یزعمون، اہل عرب کے روایت کے مطابق۔ اب آ رہا ہے اچھا، فرقہ لہو ابو طالب، تو ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشتیاق پر رحم آ گیا۔ فرقہ لہو، تو ابو طالب کو آپ کے اس جانے کے اشتیاق پر رحم آ گیا۔ وقال، اور آپ نے کہا، واللہ لأخرجن بہ معی، بخدا میں اپنے بھتیجے کو اپنی مرافقت میں لے کر کے ضرور نکلوں گا۔ واللہ بخدا لأخرجن بہ، میں ضرور لے کر کے نکلوں گا، معی، اپنی مرافقت و مصاحبت میں، اپنے ساتھ لے کر کے، اپنی معیت میں لے کر کے ضرور نکلوں گا، میں اپنے ساتھ ضرور لے کر کے جاؤں گا۔ ولا یفارقنی ولا افارق ابدا، فارق یفارق باب مفاعلت سے جدا ہونا۔ ولا یفارقنی،
میرا بھتیجا نہ مجھ سے جدا ہوگا اور نہ میں اس سے کبھی جدا ہوں گا، او کما قال، یا آپ نے جیسا کہا ہو، یا جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ فخرج به معه، تو ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرافقت و مصاحبت میں لے کر کے نکلے۔ فلما نزل الرکب بصرہ من ارض الشام، یہ بصرہ جو ہے شام کی سرزمین پر ایک جگہ کا نام ہے، رکب معنی قافلہ۔ فلما نزل الرکب بصرہ من ارض الشام، تو جب قافلہ ملک شام کی سرزمین مقام بصرہ میں اترا، تو جب قافلہ نزول، فلما نزل الرکب، جب قافلہ نزول فرما ہوا ملک شام کی سرزمین مقام بصرہ میں، وَبِهَا رَاهِبٌ يُقَالُ لَهُ بَعِيرٌ فِي صَوْمَعَةٍ لَهُ، بھی ایک زمین بصرہ، اور اسی مقام بصرہ میں اپنے صومعے میں ایک راہب بھی ہے، وَبِهَا، اور اسی میں راہب فی صومعۃ لہ، اپنے صومعے میں ایک راہب ہے، یقال لہ بحیرہ، جس کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ وکان الیہ علم اہل النصرانیۃ ولم یزل فی تلک الصومعۃ منذ قط راہب الیہ یسیر علم عن کتاب فیہا۔ اس جملے کا معنی یہ ہے، یعنی نسل در نسل اس گرجا گھر میں، اس صومعے میں کوئی نہ کوئی ایسا نصرانیوں کا علمی وارث رہتا تھا کہ در نسل در نسل جو ہے کتاب توریت کا علم جو ہے اس کو ہوتا تھا، یعنی ایک مر جاتا تھا تو اس کا جانشین اور اس کا نائب جو ہے متعین اس میں ہوتا تھا، جس کو کتاب توریت کا علم ہوتا تھا۔ تو اسی کو اس میں بیان کر رہے ہیں، وَقَانَ إِلَيْهِ عِلْمُ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ، علم اہل نصرانیت، اور اس راہب کو، یعنی جو یہ راہب اپنے صومعے میں تھا، اس کو اہل نصرانیت کا علم حاصل تھا، اور اس کو اہل نصرانیت کا علم حاصل تھا، اور یہ راہب اسی میں تھا جس کو یکے بعد دیگرے بطور جانشینی علم ملتا تھا، اسی میں سے تھا یہ راہب۔ وَلَمْ يَزَلْ فِي تِلْكَ الصَّوْمَعَةِ منذ قط راہب الیہ یسیر علمہم عن کتاب فیہا۔ اب جو ہے بغور سنیں، وَلَمْ يَزَلْ فِي تِلْكَ الصَّوْمَعَةِ، اور اس صومعے میں مسلسل راہب رہتا تھا، قطعی طور پر اس صومعے میں مسلسل ایک راہب رہتا تھا، الیہ یسیر علمہم عن کتاب، اس صومعے میں مسلسل وہ راہب رہتا تھا کہ جس کو ان یہودیوں کی کتاب کا علم حاصل ہوتا تھا۔ تو اس صومعے میں ایسا راہب ضرور رہتا تھا کہ جس کو یسیر علمہم، جس کو ان کی کتاب کا علم حاصل ہوتا تھا۔ فیما یزعمون، اہل عرب کے روایت کے مطابق، یتوارثون کابرا کابر، یعنی اس علم کا اہل نصارہ وارث بنتے تھے نسل در نسل، کابر ان کابر، توارث یتوارث، علم کا وارث بننا، کابر ان کابر، نسل بعد نسل۔ تو وہ اہل نصارہ اس علم کا، کتاب و توریت کے علم کا وارث بنتے تھے کابرن ان کابرن، نسلم بعد نسل۔ فلما نزلوا ذلك العام ببحیرہ، تو جب یہ قافلہ اس سال اترا بحیرہ کے پاس، تو جب یہ قافلہ اس سال اترا بحیرہ کے پاس، وَكَانُوا كَثِيرًا مَا يَمُرُّونَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَعْرُضُ لَهُمْ،
اور بہت سے قافلے اس کے پاس سے گزرتے تھے اس سے پہلے، اور بہت سے قافلے اور بہت سے وکان کثیر ما یمرون بقبل ذلك، اور اس سے پہلے اس کے پاس سے کئی مرتبہ بہت سے قافلے گزرتے تھے، بہت سے قافلے اس کے پاس سے گزرتے تھے. فلا یکلمون، تو یہ کسی قافلے سے نہ کلام کرتا تھا، ولا ارضا، یارزو کے معنی آتے ہیں متوجہ ہونا، ارضا یارزو کے معنی ملنا. فلا یکلمہم، تو یہ نہ ان سے کسی سے کلام کرتا، ولا یعرض لہم، اور نہ کسی سے ملاقات کرتا. ارضا سے ملاقات کرنا، تو نہ کسی سے یہ ہم کلامی کرتا اور نہ کسی سے ملاقات کا نہ کسی سے یہ ملاقات کرتا، ملاقات کا موقع دیتا. یعنی بہت سے قافلے گزرتے تھے، کسی قافلے کی طرف کوئی راغب کچھ متوجہ ہی نہیں ہوتا تھا. حتی کان ذلک العام، حتی کان ذلک العام فلما نظروا، یہاں تک کہ جب یہ سال آیا، یہاں تک کہ جب یہ سال آیا، فلما نزلوا به قریبا من، تو جب یہ لوگ اترے، یعنی ابو طالب کا قافلہ جب اترا اس مقام میں، اس کے صومعے کے قریب، لما کا جواب آ رہا ہے صنع لهم طعاما كثيرا، طعام کی جمع اطعمۃ، صنع لهم طعاما كثيرا، تو اس نے ابو طالب کے قافلے کے لیے بہت سے کھانے کا اہتمام کیا، بہت سے کھانے کا اہتمام و انصرام کیا. وذالک، ذالک خبر آ رہی ان شعیل، اور رآہو جو ہے اس کی صفت شعیل کی. وذالک ان شعیل راہو، اور وہ کھانے کا اہتمام و انصرام فیما یزعمون، اہل عرب کی روایت کے مطابق ایسی چیز کی وجہ سے تھا. رآہو، جو چیز اس نے دیکھی، واو حالیہ، درا حالانکہ یہ اپنے صومعے میں تھا، درا حالانکہ یہ اپنے گرجا گھر میں اپنے صومعے میں تھا. یزعمون، اہل عرب گمان کرتے کہ انہو رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے وہو فی صومعتی، واو حالیہ، کہ اس نے کھانے کے انتظام کیوں کیا، اس لیے کہ اس نے انہو رآ رسول اللہ، کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، درا حالانکہ یہ اپنے صومعے میں تھا. یعنی انہو رآ رسول اللہ فی الرکبی، فی الرکبی کا تعلق رآ سے ہوگا، ظرف لگ رہا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا پھر رکبی قافلے میں، در حالانکہ یہ اپنے وہو فی صومعتی، در حالانکہ اپنے صومعے میں تھا. کب دیکھ لیا تھا؟ حین اقبلوا، جس وقت یہ لوگ آئے، وغمامۃ، اور بادل، تظلہ، ان پر سایہ کر رہا ہے، من بین القوم، قوم کے درمیان. یعنی جس وقت یہ آئے اس حال میں کہ بادل کا ٹکڑا، یہ واو حالیہ ہوگا، جس وقت وہ لوگ، جس وقت یہ قافلہ آیا اس حال میں کہ غمامۃ تظلہ، ظل یظل سایہ کرنا، جس وقت یہ آیا اس حال میں کہ بادل کا ٹکڑا، تظلہ، ان پر سایہ کر رہا قوم کے درمیان. یعنی کسی پر سایہ نہیں کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا. اس حالت میں جب آئے تھے تو اس کیفیت کے ساتھ راہب نے اپنے صومعے میں سے دیکھ لیا تھا. تبھی اس قافلے کو روک لیا اور کھانے کا خوب انتظام و انصرام کیا. قال، راوی کہتے ہیں ثم اقبلوا، پھر یہ قافلہ آ گیا، فنزلوا فی ظل شجرۃ قریب منہ، پھر یہ قافلہ آ گیا، فنزلوا، پھر اترا اس راہب کے قریب درخت کے سائے میں، اس راہب کے قریب ایک درخت کے سائے میں یہ قافلہ نزول فرما ہو گیا. فنزلوا، تو یہ قافلہ نے ابو طالب کا قافلہ نزول فرما ہو گیا، فی ظل شجرۃ قریبا منہ، اس راہب کے صومعے کے قریب ایک درخت کے سائے میں. فنظر الی الغمامۃ حین اذلت الشجرۃ وتحسرت اغصان الشجرۃ. تحسر یا تحسر کے معنی آتے ہیں جھکنا،
اذل یذلو باب افعال سے اس کا معنی تھا سایہ کرنا. کہتے فنظر الغمامتی، غمامتن کی جمع غمائم، بادل کا ٹکڑا. تو اس راہب نے بادل کے ٹکڑے کو دیکھ لیا. کس وقت؟ حین اذلت الشجرۃ، جس وقت درخت نے سایہ کیا، یعنی درخت کے سایہ کرنے کے وقت. اور وتحسرت اغصان الشجر علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درخت کی شاخوں کے جھکنے کے وقت اس نے بادل کے ٹکڑے کو دیکھ لیا. حتی استدل تحت، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کا سایہ حاصل کر لیا. فلما رأى ذلك بحیرہ، تو جب بحیرہ نے وہ خوبرو منظر دیکھا. فلما رأى ذلك بحیرہ، تو جب اس بحیرہ نے اس خوبرو دیدہ زیب منظر دیکھا. لما کا جواب ہے نزلہ، نزلہ من صومعتی، تو یہ اپنے سومے سے اتر گیا. یعنی اس حال میں دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہا. جب یہ خوبصورت دیدہ زیب جب منظر اس نے دیکھا نزلہ، تو یہ اتر گیا من صومعتی، اپنے سومے سے. ثم ارسل الیہم فقال انی قد صنعت لکم طعاما یا معشر قریش. ثم ارسل الیہم، پھر اس نے اپنے خادم کو بھیجا. ثم ارسل الیہم، پھر اس نے اس قافلے کی جانب اپنے خادم کو بھیجا. فقال، پھر اس راہب نے کہا انی قد صنعت لکم طعاما کثیرا یا معشر قریش، اے قبیلہ قریش، میں نے تمہارے لیے بہت سے کھانے کا اہتمام کیا ہے، میں نے تمہارے لیے بہت سا کھانا بنایا ہے. فانا احب ان تحضروا کلکم، کل و صغیر کلکم، یہ تاکید ہوگی تحضروا کی انتم ضمیر سے. فانا احب، تو میں پسند کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک، چھوٹا و کبیرکم اور بڑا، و عبدکم غلام و حرکم آزاد، ہر ایک تم میں سے ہر ایک میرے کھانے پر حاضر ہو. جو میں نے کھانے کا انتظام کیا اس کھانے پر حاضر ہو. کوئی بھی جو ہے میرے اس کھانے سے، جو میں نے انتظام کیا ہے اس کھانے کو کھانے سے نہ رہ جائے. تمہارے اس قافلے میں جو چھوٹا وہ بھی کھانے پر حاضر ہو جائے، جو بڑا وہ بھی، جو غلام ہے آزاد، سب کے سب میرے کھانے پر حاضر ہوں. فانا احب، میری دلی خواہش ہے، ان تحضروا، کہ تم، کلکم، کہ تم میں سے ہر ایک، چھوٹا، صغیرکم بڑا، و کبیرکم اور بڑا، چھوٹا و کبیرکم اور بڑا، و عبدکم اور غلام، حرکم آزاد، سب کے سب حاضر ہو. فقال له رجل منہ، تو ان میں سے ایک مرد نے اس راہب سے کہا واللہ یا بحیرہ ان لک لشعنا الیوم، اے بحیرہ بخدا آج تو تمہاری کیا ہی بلند و بالا شان ہے، بے شک آج تو تمہارے لیے ایک بلند و بالا شان ہے. فما کنت تصنع هذا بنا، تو یہ اس کھانے کا تم اس سے پہلے کبھی انتظام نہیں کرتے تھے. فما کنت تصنع هذا بنا، تو اس کھانے کا ہمارے ساتھ آپ کبھی اہتمام و انصرام نہیں کرتے تھے، یعنی اس سے پہلے کبھی آپ نے کھانے کا انتظام ہمارے لیے نہیں کیا. فما کنت تصنع هذا بنا، تو اس کھانے کا انتظام آپ نے کبھی ہمارے لیے اس سے پہلے نہیں کیا. وقد كنا نمر بك كثيرا، حالانکہ ہم تیرے پاس سے گزرتے تھے اس سے پہلے بھی. وقد كنا نمر بك كثيرا، اور تیرے پاس سے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گزرے، بہت سی مرتبہ گزرے، لیکن کبھی تو نے کھانے کا انتظام نہیں کیا. آج اس مرتبہ کھانے کا انتظام کیا تو کیا مقصد ہے؟ فما شانک اليوم، کیا ہی تیری آج بلند و بالا شان ہے، کیا ہی تیری آج عظمت ہے. قال بحیرہ، تو بحیرہ نے کہا صدقتا، اے شخص تو نے سچ کہا. قد کان ما تقول، بے شک ہے وہی ما تقول جو تو کہہ رہا ہے. ولکنکم ضیف، لیکن تم مہمان ہو اور مجھے حق بنتا ہے کہ میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں. وقد احببت ان اکرمکم، اور مجھے پسند ہے کہ میں تمہاری تعظیم و تکریم کروں. واصنع لکم طعاما، اور تمہارے لیے کھانے کا اہتمام و انصرام کروں.
فتأکلوا منہ کلکم، تو تم میں سے ہر ایک وہ کھانا کھائے، فاجتمعوا الیہ، تو سب کے سب راہب کے دسترخوان پر جمع ہو گئے۔ وتخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین القوم، تخلف نے پیچھے رہنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے درمیان پیچھے رہ گئے۔ وتخلف رسول اللہ من بین القوم، اور لحداثت سنہ، حداثت کے معنی آتے ہیں نو عمری، لحداثت سنہ، وتخلف من بین القوم لحداثت سنہ فی رحال القوم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے درمیان سے اپنی کم سنی کی وجہ سے رہ گئے، فی رحال القوم، قوم کے قجابے میں، یعنی قوم کی قیام گاہ پر ہی رہ گئے، تحت الشجرتی، اسی درخت کے نیچے۔ فلما نظر بحیرہ فی القوم، تو جب بحیرہ نے قوم کے اندر صفتوں کو دیکھا، لم یر الصفۃ، وہ صفت نہ دیکھی، التی یعرف، جس صفت کو وہ پہچانتا تھا، ویجد، اور اس کے پاس پاتا تھا، فقال، تو اب یہاں سے جو ہے کل جو ہے پڑھایا جائے گا فلما نظر بحیرہ سے، اب یہاں سے جو ہے بحیرہ اب اس کو اپنے کھانے پر بلوائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھانے پر بلوائے گا، اور جو صفتیں اس نے دیکھی تھی ان صفتوں کو ملاحظہ کرے گا، اور پھر اس قبیلے کو جو ہے کچھ نصیحت کرے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یہی جو ہے بعد میں ذکر ہے، تو یہ انشاءاللہ العزیز جو ہے کل جو ہے پڑھایا جائے گا۔